سوال نمبر 6 جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح لکھی. تو پھر آگے انہوں نے ایک لکھا ہوا ہے قومی ترقی مجموعہ ہے اور درمیان میں ڈاٹس لگا دی ہوئے ہیں اور آگے یہ آپ کی کتاب کے اندر سے ہی ایک انہوں نے پیراگراف لیا ہے. پیپر میں یہ پورا پیراگراف دیا ہوگا, اس طرح نہیں لکھا ہوگا. یہاں تو انہیں پتہ ہے کہ بچے پیچھے سے کتاب سے یہ پیراگراف دیکھ لیں گے. اب اس کی تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امتحان میں یہ سوال آتا ہے 6 نمبر کا. 6 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ 1 نمبر تو ہم لکھیں گے کہانی کے نام کا, مل جائے گا ہمیں, یعنی کہانی کا نام لکھا ہم نے. سر سید احمد خان کا مضمون ہے اپنی مدد آپ, کہانی یا مضمون کا نام ہو گیا اپنی مدد آپ, 1 نمبر مل گیا. پھر آپ مصنف کا نام لکھیں گے, مصنف کا نام ہو گیا سر سید احمد خان, 2 مل گئے. باقی رہ گئے 4 نمبر. تو یہ کل تشریح کی جو جھگڑا ہے وہ 4 نمبر کا ہے. 4 نمبر میں جو بچے بہت فضول سی اور عام سی تشریح لکھ دیتے ہیں ان کو بھی 1-1.5 نمبر مل ہی جاتا ہے. لیکن اگر بہت غلط لکھا ہو تو نہیں ملتا بالکل بھی, اور اگلے سوال پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جو اس کے کرنے کا فارمولا تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال جو ایک چیز اس میں ہم خیال رکھتے ہیں کہ تشریح جو ہوتی ہے وہ 3 گنا ہوتی ہے. یعنی اگر 1 لائن لکھی ہے تو اس کو ہم نے 3 لائنوں میں کنورٹ کر دینا ہے, تبدیل کر دینا ہے. اگر 3 لکھی ہیں تو 9 لائنوں کی تشریح ہوگی. اگر 4 لائنیں ہیں, سطریں ہیں, تو 12 لائنوں کی تشریح ہوگی. اب اس کے کرنے کے اپنے اپنے ہر ایک کے طریقے ہیں. تو ایک تشریح اسی جو ہے پیراگراف کی میں آپ کے لیے دکھاتا ہوں آپ کو. جیسے یہ بالکل وہی پیراگراف لکھا ہوا ہے, قومی ترقی مجموعہ ہے, شخصی محنت, شخصی عزت, شخصی ایمانداری, شخصی ہمدردی, اسی طرح قومی تنزلی, یہ ہے. پھر انہوں نے اس کا سیاق و سباق لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے مصنف یہ بتا رہا ہے کہ ایک آزمودہ مقولہ ہے کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنی مدد آپ کرتی ہیں. پھر وہ سیاق اس کا بتا کے سیاق و سباق, اور اس کے بعد مصنف یہ بتا رہا ہے, پھر وہ تشریح کرتا ہے. اب یہ جو تشریح لکھی ہوئی ہے یہ کتاب میں ہے, ایک ہیلپنگ بک ہے تو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. تشریح طلب عبارت میں سید نے قومی ترقی کا پہلا وصف شخصی محنت وغیرہ وغیرہ, آگے آپ اس کی تشریح دیکھیں. تو دراصل یہ تشریح تو دیکھیں بیٹا جی, یہ تشریح تو ایک مصنف نے لکھی ہوئی ہے, کسی نے جس نے کتاب لکھی ہے جی. تو بہرحال بچے تو اس طرح کی تشریح نہیں کر پائیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جب بچے یہ تشریح کر نہ پائیں تو وہ پڑھیں بھی نہیں. اس طرح کی مشکل چیز وہ پڑھیں گے تو اس کے قریب قریب کر سکیں گے نا. تو یہ بات تو, لیکن ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں, ان میں بہت ایسے ایسے نایاب اور قابل جوہر ہیں کہ بہت, یہ میری زندگی کا, میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مجھے 22 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. تو پاکستانی قوم اور پاکستانی قوم کے جو بچے ہیں بہت ذہین ہیں, اور ہر جنریشن اگلی جو آ رہی ہے یہ پہلے سے زیادہ ذہین ہوتی ہے. تو ان کے چہروں کی چمک جو ہے وہ جذبے کو اور زندہ کر دیتی ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے, تو بڑے بہت بہت لائق بچے آتے ہیں ہمارے پاس, اور وہ 90 سے بھی زیادہ نمبر لے لیتے ہیں, اور تشریحات ایسی ایسی کرتے ہیں کہ اشش کر اٹھتا ہے انسان اسے پڑھ کے. تو ایک تو میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک طریقہ سمجھاتا ہوں جو آپ کو تھوڑی سی سہولت دے گا. یعنی اگر آپ کو فرض کیا کہ تشریح آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی تو پھر کیسے کرنی چاہیے, تو میں اس کے لیے یہ دیکھیے صفحہ نمبر 1 ہے. تو میں ابھی آپ کو 1 لائن کی 3 لائنوں میں تشریح کرنے کا ایک طریقہ سمجھاتا ہوں. پہلی لائن ہم پڑھ لیتے ہیں جو بلیک کلر میں لکھی ہوئی ہے. یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے. اب انہوں نے پیپر میں اگر آئے گی نا تو یہ زیادہ سے زیادہ 3 لائنوں کا وہ ایک پیراگراف دیں گے. اتنا لینتھی پیراگراف نہیں دیتے, صرف 3 لائنوں کا دیتے ہیں, کیونکہ 4 تو ٹوٹل اس کے نمبر ہوتے ہیں, اور تقریباً 1.5 صفحہ یا 1 صفحہ کے برابر تشریح یا اس سے بھی کم بعض اوقات ہو اگر معیاری لکھی ہوئی, تو آسانی سے 4 نمبر اس کے تشریح کے مل جاتے ہیں, اور بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. تو اب ہم اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ تو اب دیکھیے میں اسی کو بدلتا ہوں. پہلے میں نے اب جب تشریح کرنی ہے نا تو میں نے یہ لائن نہیں لکھنی, میں یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے اس کی جگہ پہ لکھوں گا کہ اچھا یہ اس سے بھی اہم ایک اور بات جو اس سے پہلے آپ کو, وہ میں آپ کو ابھی کچھ ریٹن فارم میں لکھ دوں گا اس لیکچر کے ساتھ ہی, کہ اس تشریح جب بھی آپ نے تشریح پیپر میں کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم نے ایک بنی بنائی یا گھڑی گھڑائی 3-4 سطریں جو ہیں نا وہ آپ کو میں یاد کرواؤں گا. وہ ہماری تشریح میں, ہر تشریح میں وہ 4-5 لائنیں مفت کی ہماری بن جائیں گی, اور تشریح ہماری اچھی خاصی بڑی بھی ہو جائے گی اور آسان بھی ہو جائے گی, اور نمبر بھی پکے ہو جائیں گے ہمارے. وہ ہم شروع اس طرح کریں گے کہ یہ جو تشریح کا جو سوال آئے گا نا, یہ تشریح کا جو سوال ہے یہ پیپر میں ظاہر ہے, پیپر جو کوشچن پیپر آپ دیکھتے ہیں تو آنسر شیٹ میں یہ پہلے لکھیں گے نا پیراگراف, نیچے پھر آپ اس کا لکھیں گے جواب, پھر آپ اس کا لکھیں گے
مصنف کا نام، پھر لکھیں گے مضمون کا نام، پھر اس کے نیچے لکھیں گے، بعض بچے لکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی، کوئی لغت اس کا نام دیتا ہے، وہ لکھ لیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، جس طرح مرضی کریں۔ اگر آپ کو 9 10 میں ٹیچرس نے کوئی طریقہ بتایا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، اس کو بھی کریں، نہیں بتایا ہوا تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی سائنس کے فارمولے کی طرح تو بات نہیں ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے، انداز ہے، ہر استاد جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے بچوں کو رہنمائی ان کی کرتے ہیں، وہ سارے ہی طریقے درست ہوتے ہیں۔ تو اب یہ 2 نمبروں کے لیے اس طرح لکھیں گے، پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ لکھنا ہے اس طرح کہ وہ اوپر لکھا ہوگا نا پیراگراف، تو جب آپ آنسر شیٹ پہ سوال حل کر رہے ہوں گے تو اس کی تشریح تو ظاہر ہے اس پیراگراف کے نیچے لکھنی ہے آپ نے۔ تو پھر اس کا آغاز کریں گے، اس طرح کے کوئی جملے آپ لکھیں گے کہ مدرجہ بالا پیراگراف شامل نصاب مضمون اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے۔ اپنی مدد آپ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے۔ سر سید احمد خان 1917 میں پیدا ہوئے، اور سر سید احمد خان نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سی کتب لکھی، بہت سے تراجم کیے، اور بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ بس مختصر سا آپ نے مضمون کا تعارف دیا، مختصر سا آپ نے سر سید کا تعارف دے دیا، یعنی مصنف اور کہانی کا تھوڑا سا ذکر کر دیا۔ اب یہ 3 4 لائنیں جو ہیں ہماری تشریح اس سبق میں سے کہیں سے بھی کوئی پیراگراف آ جائے تو یہ 4 لائنیں پہلے لگا دینی ہیں آپ نے۔ یہ میں آپ کو علیحدہ واٹس ایپ پہ وہ لکھ دوں گا، اگر مجھے یاد رہا، نہیں تو میں بعد میں بھی لکھوا دوں گا آپ کو۔ اس کے بعد پھر آپ نے اصل تشریح کی طرف آنا ہے، پھر آپ نے تشریح شروع کرنی ہے۔ تو وہ کیسے کریں گے؟ وہ یہ پہلی لائن ہے جو، تو اس کی جگہ پہ اب میں 3 لائنیں اور لکھوں گا۔ اب دیکھتے ہیں وہ بھلا کیا میرے ذہن میں اس وقت آتی ہے۔ میں جب بھی کروں گا میں تو ظاہر ہے اس کو فل بدی کروں گا نا، میں نے تو یاد نہیں کی اور نہ ہی آپ کر پائیں گے۔ تشریح تو نہیں یاد ہوتی، پوری کتاب کہاں یاد ہوتی ہے، یہ تو آپ کا ایک کہہ لیں جنرل نالج ہوتا ہے، آپ کا جو اندرونی آپ کے پاس علم موجود ہے، آپ کے ذہن میں جو چیز معلومات موجود ہیں، جو الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے، وہ کام آتا ہے اس وقت آپ کے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے اور نہایت اعلیٰ بات ہے۔ پہلے یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے اور آزمائی ہوئی بات ہے، اور بڑی ہی ترقی کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ یعنی میرے ذہن میں اس وقت یہ 3 اس کی سطریں بنی، میں نے اس وقت بالکل بغیر سوچے سمجھے میں نے بنا دی۔ تو یہ ایک لائن کی میں نے 3 لائنوں میں تشریح کر دی، یہ تشریح ہو گئی، یہ کوئی غلط اس میں نے نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کسی وقت میں اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں، کوئی اچھے علمی ماحول میں بیٹھا ہوں، تو میں اس سے بھی بہت اچھا جملوں کا انتخاب کر کے تو وہ تشریح لکھ دوں گا، وہ بھی درست ہوگی۔ اس کے بعد اگلی لائن آ گئی، اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس قول میں کہ اپنی مدد آپ سے انسان ترقی کرتے ہیں اور خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، کئی نسلوں کا تجربہ جمع ہے یا اکٹھا ہو گیا ہے یا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس طرح کا ایک سطر لکھ لیں، یہ ابھی ایک سطر ہم نے لکھی ہے۔ اگر میں دوسرا جملہ اس کا لکھنے لگا ہوں، اسی ایک جملے کا میں دوسرا اب ایک تشریحی جملہ لکھنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ اپنی مدد خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، مگر دراصل یہ ایک کامیاب انسان کی زندگی کی کہانی ہے۔ یہ دوسرا جملہ آ گیا اس کا۔ تیسرا آپ کہیں گے کہ یہ جو قول ہے دراصل اس کا ذکر تو قرآن اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ ہو گئی نا، یعنی 2 سطروں میں 2 سطریں تھیں، اصل میں 2 جملے تھے، اصل میں نے ان کے بنا دیے 6 جملے، تو میں نے اس کی تشریح 3 گنا کر دی اس کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا اگر میں جملہ لے لوں، ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ تو اس کو میں اب اس لائن کو نہیں لکھوں گا، اس سطر کو نہیں لکھوں گا، اس جملے کو میں دوبارہ نہیں لکھوں گا، کیونکہ یہ جملہ تو اگر میں نے لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہی عبارت دوبارہ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے پیپر پہ اور بچے کے جو علمی معیار ہے، ایگزامینر کے ذہن پہ اس کا اچھا اثر امپیکٹ نہیں پڑتا۔ تو آپ نے یہ نہ لکھیں اس کو دوبارہ، آپ اس کی جگہ پہ کریں کہ ایک شخص اگر اپنی مدد آپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو دراصل یہیں سے اس کی ترقی کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے دوسری تشریح، ایک پہلا تشریحی جملہ لکھا اس کا۔ پھر میں نے کہا کہ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ہی دراصل
ترقی کی عمارت کی بنیاد ہے۔ میں نے دوسری تشریحی جملہ کر دیا۔ اب میں نے تیسرا جملہ اس کا ڈھونڈنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ میں نے یہ کر دیا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی یعنی بالکل ٹو دی پوائنٹ اس سے ملتی جلتی کوئی تشریح کر سکتے ہیں آپ، یعنی جو مفہوم واضح کرے آپ کیا۔ یہ میں آپ کو ویسے میں نے 3 سطروں کی 3 جملوں کی 9 جملے بنا کے میں نے تو آپ کو میں نے ایک تھوڑا سا سادہ انداز میں سمجھایا ہے کہ تشریح کا اصل میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کے پاس علم ہوتا ہے نا، اگر ہم اس طرح گن کے کرنے بیٹھ جائیں تو پھر تشریح ہماری پوری نہیں ہوتی، پھر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور سپیڈ کم ہو جاتی ہے لکھنے کی، اور ہمارے پاس پیپر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ہر سبق کی کچھ تشریحات، جو جیسے میں نے ابھی آپ کے مطالعے کے لیے ایک تصویر لگائی ہے، اس سوال کی جو تشریح کتاب ایک پہ لکھی ہوئی ہے، تو دیکھیں کہ کتنے مشکل الفاظ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کے حوالے دیے ہوئے ہیں، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ بالکل ترجمہ ہے اسی کا کہ خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں ایک اور انداز سے تشریح ہے، میں نے جو آپ کو ایک تشریح بتائی ہے وہ ایک اور سادہ انداز ہے، کوئی اور ٹیچر آپ کو بتائیں گے وہ ایک اور انداز سے بتائیں گے۔ تو تشریح دراصل جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے اپنے ذاتی خیال، نظریے اور علم اور معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ تشریح میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے یہ جو تشریح کی ہے یہ اس طرح کی کیوں کی ہے۔ بھائی وہ تشریح ہر بندے کا اپنا ایک علمی معیار ہے، وہ جو بھی کرے گا وہ تشریح اس کی درست ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ تشریح ہی تو انسان کو آزادی سے اظہار خیال کا موقع فراہم کرتی ہے، اور انسان اپنی مرضی سے ایک بات کی تشریح کرتا ہے، یہی اس کی آزادی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک پورا کا پورا جو مضمون تھا نا سر سید احمد خان کا اپنی مدد آپ کا، اور اس کی مشق اور اس کے اندر سے سوالات اور اس کے اندر سے گرامر اور تشریح کا طریقہ، یہ تشریح کا طریقہ بڑا اہم ہے، اس کو ذہن نشین رکھیے گا۔ اسے میں بعد میں بھی سمجھاؤں گا۔ ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس مختصر وقت ہے اور محدود وقت میں پوری بات نہیں ہو سکتی، تو مجبوری کی وجہ سے مختصر بات کرنا مجبوری ہے، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ چھوٹی رکھنی ہے۔ اگر زیادہ ویڈیو بڑی ہو جائے تو اس کے ڈیٹا کا ایشو بھی ہوتا ہے، اور کوالٹی جو ٹیکسٹ کی کوالٹی ہے وہ بھی اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ بلرڈ ہو جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا ویڈیوز چھوٹے ڈیوریشن کی بنا کے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ مجبوری ہے، لیکن ظاہر ہے جب ریگولر کلاسز لگیں گی تو ہم سامنے ہوں گے تو آپ کو پورا پراپر انداز سے، جو بچہ ایک سوال کو 10 مرتبہ بھی مجھ سے پوچھے گا نا تو میں 20 مرتبہ سمجھانے کو تیار ہوں، اور وہ ایک سوال پوچھے میں اس کے 10 جواب دینے کو تیار ہوں، اور الحمدللہ میں کرتا ہوں۔ یہ جو ہے اسی جو ہے جذبے سے اگر پڑھایا جائے اور بچے اگر اسی جذبے سے پڑھیں تو تبھی اللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے سبق سے آپ نے جو سمجھا ہوگا، تو آپ اس کی جو تشریح ہے نا، یہ پہلی 3 سطروں کی جو میں نے کی ہے، آپ ایسا کریں نا کہ پہلی یہ نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ سے لے کر تو آپ اس پیراگراف کی تشریح کر لیں۔ بے عزت ہو جاتی ہے، یہ بڑا پیراگراف ہے ایک، تو آپ اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک آپ 2-3 دن کے بعد مجھے بتا دیں، اسی طرح 3 لائنوں میں کرنے کی ٹرائی کریں نا، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے بات کی۔ اگر اس طرح نہیں کرنا چاہتے آپ تو آپ اپنی مرضی سے جیسا کرنا چاہیں کر لیں، تشریح لکھ کے بھیجیں تاکہ اندازہ ہو کہ آپ کی ایک تو تحریر کس طرح کی ہے، معیار کیسا ہے اس کا، جملوں کا جملہ بنانے کا آپ کا جو انداز ہے اور اس کی بناوٹ کیسی ہے جملے کی، اور الفاظ کا انتخاب کیسا ہے، آپ کی جو تحریر ہے وہ کیسی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک کام تھا آج۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کر کے ہمارا پہلا جو مضمون ہے وہ ختم ہوا ہے، اور اس میں پورے ہمارے 5 اور 2 7 دن لگے ہیں، 6 لیکچرز لگے ہیں اس کے اوپر۔ ایک پہلا لیکچر جو تھا وہ تعارفی تھا میرا خیال ہے، تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے۔ تو اللہ حافظ۔